اگر آپ بھی بار بار آزمائے جا رہے ہیں تو یقین جانیے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو چھوڑ نہیں رہا، بلکہ آپ کو نہایت خاص مقام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ آزمائشیں عذاب نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی محبت کا ثبوت ہوتی ہیں۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اسے دنیا سے پاک کر کے اپنی قربت کے لائق بناتا ہے۔ صبر کا ہر آنسو، دعا کا ہر لفظ اور برداشت کا ہر لمحہ قیامت کے دن نور بن کر آپ کے چہرے کو روشن کرے گا۔ تو مایوس مت ہو، اللہ کی خاموشی میں بھی ایک خوبصورت منصوبہ چھپا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو عطا کرے گا، وہ بھی عطا کرے گا جو آپ نے مانگا بھی نہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ آپ کے دل کے لیے سب سے بہتر کیا ہے۔ امید کبھی مت چھوڑو، چاہے زندگی کتنی ہی بھاری کیوں نہ لگے۔ اللہ کا منصوبہ تمہارے دکھ سے کہیں بڑا ہے۔ جو دروازے بند لگ رہے ہیں وہ تمہارے لیے ایسے کھلیں گے جیسے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ ایمان کے ساتھ دل کو مضبوط رکھو، کیونکہ خوبصورت چیزیں تمہاری طرف بہت جلد آئیں گی۔ تم جانتے ہو، اگر کوئی چیز تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہے تو اللہ اسے تم تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنا دیتا ہے۔ نہ خاموشی روک سکتی ہے، نہ فاصلے، نہ دیواریں، کیونکہ جب اللہ کچھ لکھ دیتا ہے نا تو وہ تم تک ضرور پہنچتا ہے، کسی نہ کسی خوبصورت طریقے سے۔ بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ منصوبہ بنا رہا ہے جو تم خود اپنے لیے نہیں بنا سکتے۔ اللہ جانتا ہے کہ ابھی جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اسے قبول کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہیں تسلی اور سکون کی ضرورت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان دنوں تمہیں کیا پریشان کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہارے دل کی خواہش کیا ہے۔ وہ تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اور یقیناً وہی ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ یاد رکھو، اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ کبھی تمہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ اگر اللہ نے تمہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی ہے تو جان لو کہ وہ تمہیں وہ چیز دینا چاہتا ہے۔ بس اس کے منصوبے پر بھروسہ رکھو، امید مت چھوڑو، اور اپنی دعاؤں سے کبھی ہار مت مانو۔ بہت جلد وہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ تم جانتے ہو، قرآن کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے بہترین ہیں۔ جو چیز تمہارے دل کی خواہش ہے، جو تمہاری دعاؤں کا مرکز ہے، جو تمہارے دل کو بے چین کرتی ہے، وہ تم تک ضرور آئیں گی۔ اور جب وہ چیز آئیں گی تو ایسے آئیں گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ یقین رکھیے، اللہ کے خزانے لامحدود ہے، اس کی رحمت بے حساب ہے، اور اس کی قدرت سب پر غالب ہے۔ آج کی تاخیر کل کی حکمت ہے، اور کل کی حکمت تمہارے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ انشاءاللہ تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں ضرور ملے گی اپنے مقررہ وقت پر، اور تمہارے لبوں پر اس وقت ایک ہی جملہ ہوگا کہ واقعی میرا رب
ہمیشہ میرے ساتھ تھا اور ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جس دعا کے انتظار میں آپ کی آنکھیں تھک گئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ خاص ہو، اور وہی دعا عرش پہ سب سے زیادہ بلند ہو۔ آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ سب دروازے بند ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی دعا نے پہلے ہی آپ کے لیے سارے راستے بنا دیے ہیں، بس ابھی آپ انہیں دیکھ نہیں سکتے، مگر جلد ہی وہ ظاہر ہونا شروع ہوگے۔ جلد ہی آپ کا یہ انتظار ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ کو سمجھ آئیں گی کہ جسے آپ دیر سمجھ رہے تھے، دراصل اس وقت میں بھی آپ کے لیے راستہ بنایا جا رہا تھا۔ وہ دیر نہیں تھی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوشیدہ حکمت تھی۔ دیر کبھی بھی نہیں ہوتی، سارے کام اللہ کے مقررہ وقت پر ہوتے ہیں، صرف اللہ کا طے کردہ وقت ٹھیک ہوتا ہے، اور ٹھیک وقت پر ہی خوبصورت نتیجے نکلتے ہیں۔ اور دیکھنا، بہت جلد تمہارے لیے اللہ خوبصورت معجزہ کر دے گا، انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ اے میرے پروردگار، جن جن لوگوں نے مجھ سے کمنٹس میں دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان کی تنگی کو دور فرما، ان کے قرض کے بوجھ کو دور فرما، انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، ان لوگوں کے گھروں میں جو جو بیمار ہے انہیں اول درجے کی شفائے عاملہ کاملہ اور دائمہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے غموں کو دور فرما، ان کی آزمائشوں کو دور فرما۔ یا اللہ وہ جتنی بھی دعائیں تجھ سے روزانہ مانگتے ہیں تو ان کی ایک ایک دعاؤں پر کن کہہ دے۔ یا اللہ ان کی ہر ایک دعاؤں کو قبول فرما، ان کے لیے کوئی خوبصورت معجزہ کر دے، ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، ان کی زندگی سے ہر غم کو دور کر دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، آمین۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔